أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عدة الشهور عند الله 12 شهرا. قرآن مجید میں پروردگار نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو سال ہم گنتے ہیں اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ہمارا ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. تو پروردگار نے بھی اس 12 مہینے کو اپنی کتاب میں اس 12 کی عدد کو ذکر کیا ہے. اس سے پہلے کی جو ویڈیو تھی ماہ شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اب اس میں کچھ مشترک اعمال ہیں ماہ مبارک اور شعبان المعظم کے. یہ سارے مہینے مبارک ہیں ہمارے لیے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے ہر مہینے کے ساتھ ایک اس کی صفت رکھی ہوئی ہے. اول مہینہ ہے، اول مہینہ بزرگ ہے، بہت قابل قدر ہوتا ہے اور بڑی اہمیت کا عمل ہے. اسی لیے اس کا پورا نام شعبان المعظم کہا جاتا ہے. فضیلت کے بعد اب ہم اعمال مشترکہ اور عمل مراد کیا ہے؟ اعمال مشترکہ سے ایسے اعمال جو پورے 30 دن انجام دیے جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ایک دن انجام دیتے ہیں، لیکن جتنا انسان کے پاس توان ہو اتنا انجام دیں. لیکن مشترکہ سے مراد ہے کہ ہر روز اسے انجام دیا جا سکتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. صوم فی شہر اور شعبان المعظم، روزہ رکھنا ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے. پیغمبر پورے ماہ شعبان روزہ رکھا کرتے تھے. ائمہ کی اکثر کی ایسی سیرت ہے جس میں ائمہ کی ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھا کرتے تھے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ممکن ہو ہم ماہ شعبان میں روزہ رکھیں. اگر نہ ہو سکے تو اس طرح سے ماہ رجب کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر ایک دن یعنی 30 روزہ نہیں رکھ سکتا تو 3 روزے رکھے، 3 نہیں رکھ سکتا تو ایک روزہ ماہ رجب میں رکھ ہی لے. یہی ماہ شعبان المعظم ہوتی ہے کہ اگر مہینے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم ایک روزہ کو ماہ شعبان المعظم میں رکھ لینا چاہیے. تو روزہ رکھنا دوسرا صدقہ دینا. اب ہر روز صدقہ دیا جا سکتا ہے یا آپ صدقہ دینے میں ایک ہی دن صدقہ نکالنا اور 30 دن کی نیت کرنی چاہیے. اس میں بھی علماء کا کہنا ہے کہ اس میں بھی اتنا ہی ثواب ہے. لیکن بہرحال ہر روز صدقہ دینے کا الگ اثر ہوتا ہے، لہٰذا ہر روز صدقہ دیا جائے. وہ واقعہ ہے سلمان فارسی کا پیغمبر کے ساتھ مشہور واقعہ ہے، وہ اس پر بھی جانا چاہتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ صلوات ہے. صلوات یہ ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من صلی علیہ کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ صلوات نہیں تھی اس کے کاندھوں پر گناہوں کا ایک ذرہ نہیں بچا. لیکن ماہ شعبان میں صلوات کی بہت زیادہ باقی ہے. جتنا ہم صلوات پڑھ سکتے ہیں محمد محمد شعبان میں اسے انجام دیتے رہے. کوئی کام نہیں ہے، کم سے کم صلوات کی بات ہے. صبح ہے بیٹھے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے سوچیں، کھانا کھانے کے بعد سوچیں، گھر سے نکلنا ہے تو سوچیں کہ 3 مرتبہ صلوات پڑھیں گے. اس لیے شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بڑی فضیلت ہے چونکہ نبی سے منسوب ہے. یہ مہینہ پیغمبر سے منسوب ہے، اس لیے اس میں صلوات کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ مناجات شعبانیہ پڑھنا ہے. مناجات شعبانیہ بہت تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید ہے عرفاء علماء نے، اور طلاب کے درمیان بہت زیادہ اس کی شہرت ہے اور سب تاکید کے ساتھ اس مناجات شعبانیہ کو پڑھتے ہیں. بڑے عظیم معنی اور مفاہیم کی یہ مناجات ہے جو پیغمبر کی طرف سے ہے. اس کے بعد 5واں تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں، تسبیح میں
جیسے کہ میں نے بتایا کہ جس چیز کو آپ ماہ شعبان کو دیکھیں گے وہ ماہ شعبان میں صرف اور صرف استغفار کی طرف اتنی توجہ ہے مومنین کی استغفار کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے۔ یہ ایک تسبیح ہے جسے آپ روز اللہ جتنی مرتبہ چاہے پڑھ سکتے ہیں یا مثلاً 70 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تسبیح ہے استغفر اللہ واسألہ التوبہ، کوئی سب نہیں ہے استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یہ 4 جملے ہیں، 5 جملے ان کو آپ 5 کرنے ہیں، اس میں سے ان کو آپ روز 70 مرتبہ لکھا ہوا ہے، لیکن جتنا استغفار انسان کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے وہ ہے اسی طرح کی تسبیح ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ بنانی ہے تھوڑی سی، لیکن اگر انسان کے پاس حوصلہ ہے، اللہ سے یاد کرنے کا شوق ہے، وہ بھی اگر مشتاق ہے تو پروردگار سے ملنے کے لیے تو وہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ میں پھر سے بات بتا دیتا ہوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ایک تسبیح ہے۔ اس کے بعد صلوات شعبانیہ ہے جو نماز ظہر کے درمیان پڑھی جاتی ہے اور رات میں پڑھنا چاہیے اسے۔ یہ صلوات شعبانیہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پہ استغفار کی باتیں، صلوات پیغمبر پہ کئی مرتبہ اللہم صل علی سیدنا شروع ہوگی۔ اس میں نیا جملہ جتنا بھی اس صلوات میں شروع ہوا تقریباً نماز میں دیکھیں گے تو آپ آدھے صفحے کی یہ صلوات ہے اور بہت آسان صلوات ہے، جملہ کے ساتھ کریں گے ہم اسے روز پڑھ سکتے ہیں، بہت سے 4 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، ہم اس کی تلاوت کریں۔ اس طرح سے پروردگار سے یہ دعا ہے آخر میں کہ جتنے اعمال ہم ماہ شعبان المحرم میں انجام دیں، پروردگار اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں ان اعمال ہم سے ان اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے تمام مومنین برادران سے ان اعمال کو قبول فرمائے، اور جو بھی اس ماہ شعبان میں اعمال انجام دے، جو بھی کار خیر کرے، جو بھی دعائیں کرے، عبادت کرے، اطاعت کرے، ان کو پروردگار، اور جو بھی مناجات کرے، جو حاجت طلب کرتے ہیں وہ پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ اور اس ماہ معظم شعبان کا واسطہ